والدین کو جب خوش رکھیں گے ان کی دعائیں شامل حال ہوگی. اور آپ تجربہ کریں کہ جتنے بھی گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھے ہیں ان تمام گناہ کی سزا اللہ تعالیٰ نے آخرت پر موقوف رکھی ہے کہ ان کی سزا آخرت میں دے گا. لیکن جو والدین کی نافرمانی کرنے والے ہوں گے، جو ماں باپ کو ستانے والے ہوں گے، جو ماں باپ کو گھروں سے نکالنے والے ہوں گے، جو ماں باپ کو گالی گلوچ کرنے والے ہوں گے، جو ماں باپ کے ساتھ بدتمیزیاں سے پیش آنے والے ہوں گے، ان کا حشر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی بیکار کر دے گا، ان کی زندگی کو اجیرن بنا دے گا اور کہیں کے نہیں رہیں گے. وہ نہ دنیا کے رہیں گے نہ دین کے رہیں گے، کہیں کے بھی اللہ تعالیٰ انہیں نہیں چھوڑے گا. ہم نے بار بار تجربہ کیا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے ماں باپ کو ستایا، کہ جنہوں نے ان کے ماں باپ کو ستایا، کل انہی کی اولاد ان کو ستا رہی ہے. جنہوں نے اپنے ماں باپ کو تھپڑ مارا، کل ان کی اولاد پیدا ہوگی اور ان کو تھپڑ ضرور مارے گی. ان کو گھر سے دھکے دے کر باہر نکالا ہے، ان کی اولاد ضرور ان کو جو ہے گھر سے دھکے دے کر باہر نکالے گی. تو یہ سوچ لیں آپ، عدل کا بدلہ ہے یہ. اس لیے نوجوانوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ اپنے والدین کو بوجھ نہ سمجھیں، اپنے والدین کے باروں میں فکر رکھیں، ان کا بالکل خیال رکھیں ہر طرف سے، اور جو ان کے حقوق ہیں آپ ان کے حقوق کو ادا کریں. والدین کے پاس بیٹے تھوڑی دیں. ہر نوجوان جو ہے موبائل لے کر کے بیٹھا ہوا ہے، موبائل لے کے بیٹھا ہوا ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے بھی موبائل چلا رہا ہے، اور موبائل چلاتے چلاتے اسے فرصت نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کے پاس 2 منٹ 5 منٹ وہ بیٹھے اور گفتگو کرے. کہ جب اپنے ماں باپ کو پیار کی نگاہ سے دیکھے گا تو اسے یہ دیکھنا کتنا اجر و ثواب رکھتا ہے. اس موبائل کو آپ ایک طرف رکھیں، اس موبائل کو آپ آگ لگائیں اور اپنے والدین کے پاس بیٹھیں، ان سے مشورے لیں، رائے لیں. اور پھر ماں باپ کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے بچوں پر ظلم و زیادتی نہ کریں، ان کی تعلیم کا اچھے سے اچھا اہتمام کریں، ایجوکیشن میں انہیں آگے بڑھائیں، چاہے وہ عصری تعلیم ہو، دنیاوی تعلیم ہو یا دین کی تعلیم ہو، دونوں تعلیم سے انہیں آراستہ اور پیراستہ کریں، انہیں مزین کرائیں، انہیں دین بھی سکھائیں، دنیا کی تعلیمات بھی سکھائیں، اچھے سے اچھا بزنس مین بنائیں، کاروبار کروائیں. لیکن انہیں وقت بھی دیں.